آپ کے بچوں کی فیس کا حصہ یورپ میں جائے۔ برادران اسلام، یہ دکھ تو میں جس قدر بھی بیان کروں، دل کے اندر کس قدر ہجوم بلا ہے اور دل صد پارا ہے اپنی قوم کے مسائل سے، لیکن میں اور آپ سوائے مرثیہ کہنے کے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے آج لمحہ فکریہ ہے، چلو قوم کو چھوڑ دیں۔ آج گلزار مدینہ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہی سچے دل سے قوم کی طرف سے معافی مانگے نا، یا اللہ ہم مجرم ہیں کہ سودی نظام کے خلاف ہم نے آواز نہیں اٹھائی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو شاید اس پورے مجمع میں کوئی ایک شخص ایسا ہو جس کی دعا قبول ہو جائے، اللہ پوری قوم پہ کرم فرما دے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو اللہ نے بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین۔ ایک جماعت وہ تھی جو ہفتے کے دن شکار کرتی، دوسرا گروہ وہ تھا جو شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کے شکار پر راضی تھا، انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، تیسرا گروہ وہ تھا جو منع کرتا تھا۔ جب اللہ نے عذاب بھیجا تو کون سا گروہ بچ گیا؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے وہ بچ گئے، اور جو خود ہفتے والے دن شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن کبھی انہوں نے اس برائی سے لوگوں کو روکا نہیں، ان پر بھی عذاب آ گیا۔ آج ان سامعین میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے جی ہم تو سود نہیں کھاتے، ہم تو سود نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، آپ سود نہیں کھاتے، سود نہیں لیتے، لیکن کبھی آپ نے اس کے خلاف آواز بھی تو نہیں اٹھائی، کبھی آپ نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے جو ہم جاری رکھے ہوئے۔ نواز شریف صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے کہا 16,000 ارب کا مقروض ہے ہمارا ملک، 16,000 ارب ڈالر کا مقروض ہے ہمارا ملک۔ ان میں سے آپ کو پتہ ہے 5,000 ارب ڈالر پاکستانی بینکوں کا قرض ہے، حکومت نے جو قرضہ دینا ہے 11,000 ارب ڈالر تو دوسرے ملکوں کا ہے، ان 16,000 ارب ڈالر میں سے 5,000 ارب ڈالر پاکستانی بینکوں سے حکومت نے قرضہ لیا ہوا ہے۔ اور وہ قرضہ حکومت کس طرح واپس کرتی ہے؟ صابن کی ٹکیا پر سیل ٹیکس، ٹوتھ پیسٹ پہ سیل ٹیکس، یہ چیزیں جو آپ بازار سے خریدتے ہیں ان پہ سیل ٹیکس لگا ہوتا ہے، آپ سیل ٹیکس دیتے ہیں، حکومت آپ سے پیسے لے کے وہ سودی قرضہ لوٹاتی ہے۔ اگر حکومت پہ سود نہ ہو تو چیزیں بھی اتنی مہنگی نہ ہو، چونکہ حکومت نے سود دینا ہے اس لیے چیزوں پر وہ سیل ٹیکس لگا کے پیسے کما رہے ہیں، یہ سود کی خرابی ہے۔ اچھا، سودی کاروبار کرنے والوں سے کہنا جی سود چھوڑ دو، کہتے ہیں نہیں نہیں خوشحالی کا ذریعہ ہے سود۔ میں کہتا ہوں وہ خوشحالی کہاں ہے جس کی امید آپ سود سے لگائے ہوئے؟ اگر حکمرانوں سے کہیں کہ سود ختم کرو، کہتے ہیں نہیں اس سے ملک بچا ہوا ہے، اس سے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ میں کہتا ہوں کہاں آئی ہے سود سے خوشحالی؟ میں نے جب قائد اعظم کی وہ تقریر پڑھی جو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کی تھی، جو ویب سائٹ پہ موجود ہے نیٹ پر، تو میں حیران ہوا کہ اس شخص کی نظر کتنی تھی، میں حیران ہوا کہ اس شخص کی فراست کتنی تھی۔ قائد اعظم نے کہا یہ جو یورپ کے اندر بینکوں کا سودی نظام ہے ایک وقت آئے گا یہ یورپی ممالک کو غریب کر دے گا اور توڑ دے گا ان یورپی ممالک کو، یہ سودی نظام زمین بوس ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں یونان تباہ ہو گیا، اسپین اور اٹلی تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے تو پورے یورپ کے اندر بینکنگ کا نظام زمین بوس ہونے لگا تھا، پھر امریکہ کے کچھ بڑے بڑے سود خور ملے اور انہوں نے اس نظام کو کچھ عرصے کے لیے سہارا دیا ہے۔ یہ بات قائد اعظم نے 60 سال پہلے کہہ دی۔ قائد اعظم نے کہا جس بنیاد پہ یورپ کا سودی نظام چل رہا ہے یہ بنیاد ہی کمزور ہے، یہ ساری عمارت گر جائے گی۔ میں نے جب قائد اعظم کی وہ تقریر پڑھی تو حیران ہوا اس شخص کی نظر کتنی تھی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلے، کیا خیال ہے کبھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ بس ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری گزارش جو عرض کروں، کبھی امید رکھیں نا کہ حکمران پاکستان میں سودی نظام ختم کریں گے، تو یہ کبھی امید نہ رکھیں۔ حکمرانوں سے نہ امید رکھیں کہ حکمران پاکستان میں نظامی یہ اسلامی نظام نافذ کر دیں گے اور سود ختم کر دیں گے۔
ان میں سے خود کتنے ایسے ہیں جنہوں نے سود لیا ہوا ہے بینکوں سے، پیسے لیے ہوئے ہیں بینکوں سے، پھر وہ قرضے معاف کرواتے ہیں، وہ تو خود اس نظام کا حصہ ہیں، وہ کس طرح پاکستان سے سودی نظام ختم کریں گے؟ اب آپ سوچیں مسئلہ کتنا ہولناک ہو گیا، حکمرانوں کی تو ادھر توجہ ہی نہیں، وہ تو ملک سے سودی نظام ختم کرنا ہی نہیں چاہتے، اور ہم ہیں کہ اس کی نوستوں میں پس رہے ہیں۔ اس میں ہم اللہ سے رو کے معافی مانگ کے مدد حاصل کرنے کے لیے التجا نہ کریں تو اس کے سوا ہمارے پاس اور چارہ ہی کیا ہے؟ اور اگر اب بھی ہم اللہ کے دربار میں نہ جھکیں اور یہ امید رکھیں کہ حکمران ایسا کر لیں گے تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ آئیں آج درس قرآن کی اس محفل کو نہ صرف چند احباب کے لیے بلکہ اپنی پوری قوم کے لیے فیض رساں بناتے ہوئے ہم اپنی قوم کی طرف سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ یا اللہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہماری قوم یہ بینکنگ کا سودی نظام چلا کے یا اللہ تیرا حکم توڑ رہی ہے، یا اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی رو کے یہ معافی مانگے اور دعا کرے تو میں بیان نہیں کر سکتا اس سے حضور کتنے خوش ہوں گے۔ یہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی حضور کی امت کے لیے رو کے دعا مانگے، حضور خوش ہوں گے یا نہیں خوش ہوں گے؟ رجب شریف کا مہینہ ہے، جب میرے آقا معراج کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے نا تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آگے جاؤں تو میں پل جلتے ہیں، لو دنو تو انملتا اللہ ترکت من النار، میں ناخن کے پورے کے برابر بھی آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جبریل تو کبھی آگے نہیں گیا، میں آج جا رہا ہوں، اللہ کے دربار میں کوئی خاص سوال کرنا ہو، کوئی عرضی پیش کرنی ہو تو بتا، میں تیرے لیے منظوری لے کے آؤں گا، کوئی حاجت ہے تو بیان کر۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے قیامت کے دن آپ کی امتی جب پل صراط پہ چڑھیں اور گناہگاروں کے پیر لرزیں، وہ دوزخ میں گرنے لگیں، اللہ مجھے توفیق دے، اذن دے، میں آپ کے گناہگار امتیوں کو اپنے پروں پہ اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچانا۔ شارحین لکھتے ہیں جبریل نے یہ خواہش کیوں کی، جبریل نے یہ آرزو کیوں کی؟ اس لیے کہ جبریل جانتے تھے قیامت کے دن حضور کی توجہ اپنی امت کی طرف ہوگی، تو جو امت کی خدمت میں لگ جائے گا وہ نگاہ مصطفیٰ میں منظور و مقبول ہو جائے گا۔ حضور کو اپنی امت سے پیار ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ درس قرآن میں بیٹھنے والوں، جو نبی طائف کے بازار میں پتھر مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، جو پتھر مارنے والوں کے لیے تو ہدایت کی دعا کریں، وہ درود پڑھنے والوں کو کیا کچھ دیتے ہوں گے، وہ درود پڑھنے والوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ حضور اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، اور جو حضور کی امت سے محبت کرے آقا خوش ہو کے اس کی طرف نگاہ فرماتے ہیں۔ اب جو حضور کی امت کے لیے دعا کرے یا اللہ اس امت پہ کرم فرما، یا اللہ ہمیں اس بحران سے نکال، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، جو یہ دعا کرے امام الانبیاء اس پر خوش ہوں گے، حضور اس پہ راضی ہوں گے۔ یہ درس قرآن اس لیے نہیں کہ چند گھڑیاں ہم چند نعرے لگائیں اور خوش ہو کے چلے جائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہماری زندگی میں قرآن کا نور نظر نہ آئے۔ میں نے اس موضوع پر بڑے لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھی ہے، جو بڑے بڑے زیرک لوگ کہلاتے ہیں نا، دانشور لوگ کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے پاکستان سے سود ختم کرنا، بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہیں، شراب چل رہی ہے، ایک صحابی چونکہ اس دور میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، انہیں کہا تم یہاں شراب کے جام چلا رہے ہو، اللہ کے رسول پر تو آیت نازل ہو گئی ہے، ترک شراب کا حکم آ گیا۔ اب کسی نے پیالہ منہ کے قریب کیا نا تو یہ نہیں سوچا کہ چلو یہ پیالہ پی لوں، آج کے بعد نہیں پیوں گا،
وہاں سے ہی پیچھے کر دی. اور کسی نے گھونٹ اگر منہ میں لے لیا ہے تو یہ نہیں سوچا کہ چلو منہ کے اندر جو شراب ہے وہ تو میں لے جاؤں اندر، اب اگلا گھونٹ نہیں بھروں گا، نہیں، جو منہ کے اندر ہے اسے باہر الٹتی ہے. اب جام چھوٹ گئے، برتن ٹوٹ گئے، نالیوں میں شراب بہ رہی ہے. کسی صحابی نے کہا ہے کہ چلو آج پی لیں، آئندہ چھوڑ دیں گے. جو ہی حکم رسول پہنچا صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا. یہ تھا مضبوط ایمان، یہ تھا کامل ایمان. ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا. اب اس پر انہوں نے بہانے نہیں بنائے، کوئی اپنے نفس سے دلائل نہیں تراشے کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے شراب پیتے، میں فوراً چھوڑوں تو کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، یہ میری ضرورت بن گئی ہے، میرے جسم میں رچ بس گئی، نہیں میں نے اس کو پینا ہے. جو چند صحابہ اس وقت تک پیتے تھے جب تک ابھی حرام نہیں ہوئی تو شرعی گرفت بھی نہیں، پر جب اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا کسی صحابی نے شراب کی طرف پسندیدگی کے نظر سے دیکھا بھی نہیں. یہ تھے مضبوط ایمان والے. بس اتنی بات ہی ان کے لیے کافی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیے. آج ہم کیوں نہیں عمل کے لیے تیار ہوتے جبکہ ہمیں پتا ہے یہ چیز حرام ہے. ان کا ایمان کامل تھا، ہمارا ایمان کمزور. شاید میں نے پہلے کسی درس پہ یہ شعر آپ کو سنایا ہو. بعض اوقات مضمون کے الفاظ یا وہ کیفیت ذہن میں نہیں رہتی، لیکن کوئی شعر اپنے اندر پورے مضمون کو سمو لیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملے، نفس کی پرواہ نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حکم پر سر جھکا دینا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ ایک کم میں سچیاں سچیاں دا، الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا. پانڈے نو تریڑا پہ جاون جے مٹی دب کے گوئی نہیں. ایک کم میں سچیاں سچیاں دا، ایک کم میں سچیاں، الفت نہیں دعویٰ. اگر کوئی کہے جی بڑا مشکل ہے حالات کو بدلنا، بڑا مشکل ہے اس ملک سے سود کو ختم کرنا، میں کہتا ہوں یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ اگر مرد ارادہ کرے اللہ ان کی مدد فرما دیتا ہے. کوئی ہمت کرے، نیت کرے، ارادہ کرے. اور میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جانتا ہوں اس ملک کو اللہ نے ایسے علماء، ایسے مدرسین اور معاشیات کے ایسے ماہر عطا کیے ہیں، اگر وہ ان کا بینچ بنا کے انہیں بٹھا دیں چند مہینوں کے اندر ایسا نظام بنا سکتے ہیں کہ سودی نظام سے نکال کے اسلامی بینکنگ شروع ہو سکتی. لیکن اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں. کون ہے جو اپنے مضبوط ایمان سے کام لے، مشکلوں کو برداشت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکائے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے؟ اس منصب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں ایمان کامل ہو. ایک کم میں سچیاں سچیاں دا، الفت نہیں دعویٰ. ایک کم میں سچیاں سچیاں دا، الفت نہیں دعویٰ. وہ آپ نے سنا ہوگا بھونڈ گئے دیوان کے پاس، پروانوں کے پاس، کہنے لگے کہ تم بڑے مشہور ہو گئے ہو، لوگ تمہاری بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور بھونڈ سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں بھی شمع کا دیوانہ بنا دو. تو ان پروانوں نے کہا، انہوں نے کہا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کسی نے موم بتی جلائی ہے، ہمیں آگے خبر دو پھر چلتے ہیں تمہیں بھی شمع کا دیوانہ بناتے ہیں. بھونڈ گئے، جا کے شمع کو دیکھ کے آ گئے. انہوں نے کہا ہاں فلاں شخص نے موم بتی جلائی ہوئی ہے، چلو. پروانوں نے کہا تم نہیں پروانے بن سکتے. جو شمع کو دیکھ کے واپس آ گئے. پروانہ تو وہ ہے جو دیکھے اور پھر اپنے آپ کو اس کی لو پر مٹا دے. جس کا بیٹا گم جائے اس ماں کو رولانے کے لیے کسی خطیب کو بلانے کی ضرورت ہے کہ کسی خطیب کو بلا کے کہیں اس ماں کو رولاؤ، اس کا بیٹا گم گیا ہے اور یہ روتی نہیں ہے اور اس کے دل میں دکھ ہی کوئی نہیں، درد ہی کوئی نہیں کہ اس کا بیٹا گم گیا ہے. جس کا بیٹا گم جائے اس کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں، وہ خود روتی ہیں. جس طرح بعض چیزیں ایسی ہیں کہ باہر سے کوئی محنت نہ بھی کرے اندر سے آواز اٹھتی ہے، اسی طرح دین پر عمل کرنے کا جذبہ
اگر ایمان کامل ہے تو جذبہ خود بخود پیدا ہوگا. ایمان عمل کروا لیتا ہے. میری گفتگو مشکل نہ ہو جائے. آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑے لوگوں کے کرنے کے کام ہیں، حکمرانوں کے کرنے کے کام ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ دعا کر سکتے ہیں. آپ موبائل میسج کے ذریعے شعور پیدا کر سکتے ہیں. ہمارا جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں. سب کا دھیان یہ لوڈ شیڈنگ کسی طرح ختم ہو، مہنگائی ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو کوئی حکمران ان مسائل کو ختم نہیں کر سکتا. جب تک اللہ سے جنگ ختم نہ ہو، جب تک اللہ ناراض ہو، بڑے بڑے دماغوں والے حکمران آ جائیں، وہ اس لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے. تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ایک تو توبہ کرنی چاہیے، دوسروں کو توبہ کی دعوت دینی چاہیے. اور اگر اب بھی توبہ کی فکر نہیں پیدا ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مسخ ہو چکے. اس مسجد کا جو پیغام ہے اور مسجد کے ممبر کا جو پیغام ہے وہ میں نے دیانتداری سے آپ تک پہنچایا. اب عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے. اس پر سوچنا، اس پر غور کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے. سوچنے کی چیز اسے بار بار سوچ. اگر کوئی سوچے تو شاید اللہ تعالیٰ، بلکہ اگر کوئی اخلاص سے سوچے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے راستے پیدا فرما دیتا ہے. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک تو ہم توبہ کریں، دوسرا ہم یہ شعور پیدا کریں. میری آواز تو اس مسجد کی دیواروں سے ٹکرا کے ختم ہو جائے گی، لیکن آپ لوگ اگر کوئی دوست نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ نیٹ کے ذریعے، موبائل استعمال کرتے ہیں موبائل کے ذریعے، جہاں تک ہو سکے یہ شعور پیدا کریں، قوم کو بتائیں. اگر کوئی سود میں مبتلا ہے یا سودی کاروبار میں مبتلا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے نکالے. یہ اللہ سے جنگ ہے، اور جب تک ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. میں نے اب تک رزق کے حوالے سے ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو لوگ رزق حرام استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. اور اس میں سود کے حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی. اسی کا رزق کا ہی دوسرا پہلو جو میری گفتگو کا عنوان ہے کہ جس طرح اسلام نے حکم دیا رزق کماؤ تو حلال طریقے سے، اسی طرح اس کو خرچ کرنے کے بھی مقامات اسلام نے بیان کیے ہیں. رزق کو حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال طریقے سے خرچ کرنا ہے. اس کو حرام جگہوں پہ نہیں خرچ کرنا، اس کو اس طرح نہیں خرچ کرنا کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجرم بن کے کھڑے. رزق کو استعمال کرنے، پیسے کو خرچ کرنے میں بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی. اور اس میں ایک مقدار تو اسلام نے ایسی فرض قرار دی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی جسے زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے. صاحب نصاب پر سال کے بعد زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں جس سے اتنی چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. آپ کے قرب و جوار میں دیہاتی علاقہ ہے تو اس حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس سے بہت سارے لوگ واقف نہیں اور عدم توجہی میں مبتلا ہیں. زمین سے ہم جو فصل حاصل کرتے ہیں اس پر عشر دینا بھی فرض ہے. اور عشر کیا ہے؟ اس کی مقدار کیا ہے کہ جتنی پیداوار آپ نے زمین سے لی ہے اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. لیکن یہ 10واں حصہ کس صورت میں؟ کہ جب آپ بارش کے پانی سے فصل لے رہے ہیں، نہری پانی خرید کے نہیں دے رہے یا ٹیوب ویل کا پانی خرید کے نہیں دے رہے،
بلکہ بارش کے پانی سے ہی فصل ہو رہی ہے۔ تو جو فصل صرف بارانی علاقے میں ہوئی، بارش کے پانی سے ہوئی، اس پر 10واں حصہ، کل پیداوار کا 10واں حصہ دینا یہ واجب ہے۔ اور اگر آپ نے پانی خرید کے دیا ہے، اگر بارش کے پانی سے فصل نہیں ہوئی بلکہ آپ نے پانی خرید کے دیا ہے زمین کو، اس سے فصل ہوئی ہے، تو پھر کل پیداوار کا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اس میں بعض دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کم از کم کتنی فصل ہو تو پھر اس پر عشر ہے۔ جس طرح کہ زکوٰۃ میں تو نصاب ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر اتنے پیسے ہوں جس سے اتنی چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو کیا عشر میں بھی کوئی مقدار ہے کہ کتنی فصل ہو تو اس پر عشر ہے؟ تو یاد رکھیں اس میں مقدار نہیں، اگر 1 سا فصل بھی ہوئی، چند کلو فصل بھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی عشر آپ نے دینا ہے۔ اس میں مقدار نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ پہلے اپنے خرچے نکال لیں اور خرچوں کے بعد جو بچے وہ آپ نے عشر دینا نہیں۔ کل پیداوار کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا یہ بھی فرض ہے۔ جس طرح روپے پیسے کے نصاب پر زکوٰۃ ہے، اس طرح زمین کی پیداوار پر بھی عشر فرض ہے۔ اس کی طرف بھی لوگوں کی توجہ نہیں، بہت سارے لوگ اس مسئلے میں بھی گناہ گار ہیں۔ جو شخص زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ کو فرض تو مانتا ہے لیکن غفلت یا سستی سے ادا نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہے، وہ قابل مواخذہ ہے، عذاب کا مستحق ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن اونٹ اس کے اوپر دوڑیں گے اور وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہوگا۔ اور اگر کوئی سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا، درہم و دنانیر کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو قیامت کے دن یہ درہم و دنانیر تپا کے اس کے جسم پر داغے جائیں گے، اس کے جسم پر لگائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ دوزخ میں ایک بہت بڑا سانپ اس شخص کو ڈنگ مارے گا جس سے وہ اذیت سے بلبلا اٹھے گا، اسے گنجا سانپ بھی کہا گیا۔ یہ اس شخص کو سزا ملے گی جو دولت سے پیار کرتا تھا اور اللہ کے راستے میں اس کے حکم کے مطابق فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا تھا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال حفاظت الہی میں آ جاتا ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ دی جائے وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ زندگی آزمائش ہے، زندگی امتحان ہے۔ دل میں اگر دولت کی ہوس پیدا ہو جائے، دل میں اگر دولت کی ہوس، دولت کی لالچ پیدا ہو جائے، ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچائے گا جتنی تباہی دولت کی ہوس ایمان کو پہنچاتی ہے، جس قدر نقصان دولت کی ہوس ایمان کو پہنچاتی۔ جس دل میں دولت کی ہوس پیدا ہو جائے وہ ہوس ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے، بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ دولت کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی جہاں تک کہ انسان قبر کی مٹی میں جا لیٹے اور قبر کی مٹی میں پیوند خاک ہو جائے، تب تک اس کی دولت کی ہوس نہیں مٹتی، لالچ، یہ دولت کا نشہ نہیں مٹتا۔ دولت سے محبت کرنا مطلقاً اسلام اس کی نفی نہیں کرتا۔ دولت ہاتھ میں رہے، دولت ہاتھ میں رہے تو نقصان دہ نہیں، دل میں آ جائے تو نقصان دہ۔ اگر آدمی ضرورت کے لیے دولت کمائے، رزق حلال کمائے، شریعت کے مطابق استعمال کرے تو پھر وہ گناہگار نہیں بلکہ اجر کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا مستحق ہے۔
لیکن اگر دولت کی محبت دل میں آ جائے تو یہ دولت کی محبت بسا اوقات ایمان کو ہی سلب کر لیتی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں دولت کی محبت کی وجہ سے ان کے ایمان ضائع ہو گئے۔ قارون کتنا بڑا دولت مند تھا، اللہ نے اس کو رزق عطا کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی اللہ کے حکم کے مطابق، تو اس نے کہا اللہ نے مال تو نہیں دیا، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمائے۔ پھر اس پر عذاب الہی آیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 40 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، تو خزانے کتنے ہوں گے، اتنا خزانہ تھا اس کا، لیکن اللہ نے قارون کو اس کے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اچھا ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ قارون کو زمین میں غرق کرتا، اس کے خزانے بچا لیتا، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا، پر اللہ نے اس کے خزانے بھی غرق کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت کو بھی غرق کر دیا۔ اس قدر وہ دولت بھی ناپسندیدہ تھی اللہ کے بارگاہ میں، کیونکہ اس سے زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی، اس میں سے ایک حصہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کیا گیا۔ تو دولت کی جو محبت دل میں بڑھتی ہے اس کا علم